شادی کی پہلی رات اور زندگی برباد ہو گئی۔ نئے زندگی کی شروعات۔ میرا نام مہین ہے۔ میں ایک حساس خواب دیکھنے والی لڑکی ہوں۔ میری پرورش ایک متوسط مگر محبت سے بھرے گھر میں ہوئی۔ زندگی کا ہر دن سادگی اور اصولوں کے ساتھ گزرا۔ میرے والدین نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا کہ عزت، صبر اور اللہ پر ایمان ہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ میری زندگی کی نئی شروعات اس وقت ہوئی جب میرا رشتہ عاصم کے ساتھ طے پایا۔ عاصم میرے خالہ زاد تھے، بہت پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے اور مہذب انسان۔ ان کی نرمی اور برداشت نے ہمیشہ مجھے متاثر کیا۔ نکاح کی رات میری دنیا مکمل طور پر بدل گئی۔ مجھے لگا جیسے میں ایک نئے جہان میں قدم رکھ رہی ہوں، ایک ایسا جہاں خواب حقیقت بننے والے تھے۔ ازواجی زندگی کا پہلا دن، شادی کے بعد ہماری زندگی کا پہلا دن بہت حسین تھا۔ عاصم نے نہایت محبت سے میرا استقبال کیا۔ وہ میرے جذبات کا احترام کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ پر اپنی خواہشات کا بوجھ نہیں ڈالا۔ ہمارے درمیان ایک خاموشی مگر مضبوط تعلق قائم ہونے لگا۔ عاصم ہمیشہ میرے قریب بیٹھ کر میرے خواب سنتے، میری باتوں کو ہمیشہ اہمیت دیتے اور کبھی بھی مجھے کم تر محسوس نہ ہونے دیتے۔ وہ ہر لحاظ سے میرے لیے ایک کامل شریک حیات تھے۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا ایسا تھا جیسے زندگی سکون سے بھر گئی ہو۔ رشتے میں دراڑیں مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کچھ مہینے بعد عاصم کی مصروفیات بڑھنے لگیں۔ وہ دیر سے گھر آتے، بات چیت کم ہو گئی اور ایک فاصلے کا احساس بڑھنے لگا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ان سے بات کروں مگر وہ اکثر تھکے ہوئے ہوتے یا کسی میٹنگ میں مصروف۔ میں نے شکوہ نہیں کیا مگر دل میں ایک خلش سے رہنے لگی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ وہ بیٹھ کر میرا حال پوچھیں، میری آنکھوں کی نمی کو محسوس کریں، لیکن وہ خود بھی زندگی کی دوڑ میں الجھ چکے تھے۔ میں نے دعا کا دامن تھام لیا۔ سچ کا سامنا، ایک دن میں نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا اور عاصم سے کھل کر بات کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ان کے قریب قربت کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ تھامے اور مہین، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری مصروفیت تمہیں اتنا اداس کر رہی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے میں صرف تمہارا نہیں بلکہ تمہارے جذبات کا بھی خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں، خوشی کے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ سچ بولنے سے رشتے کمزور نہیں ہوتے بلکہ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ قربت اور محبت۔ اس دن کے بعد عاصم بدل گئے۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کو بہتر طریقے سے منظم کیا۔ ہم نے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے لمحات کو یادگار بنایا۔ کبھی چھت پر چائے پینا، کبھی ایک ساتھ قرآن سننا اور کبھی پرانی یادوں پر ہنسنا۔ ہم نے ایک دوسرے کو نئے انداز سے جاننا شروع کیا۔ محبت ایک بار پھر ہمارے درمیان پروان چڑھنے لگی مگر اس بار یہ محبت مزید گہری، مزید مکمل تھی۔ اس میں اعتماد تھا، عزت تھی اور سب سے بڑھ کر ایک روحانی تعلق تھا۔ ایک نیا امتحان۔ زندگی ہمیشہ خوشیوں سے نہیں بھری ہوتی۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے مگر ڈاکٹروں نے کچھ پیچیدگیاں بتائیں۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ عاصم نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، مہین، ہم اس آزمائش سے بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور واقعی انہوں نے ہر لمحے میرا ساتھ دیا۔ میری طبیعت خراب ہوتی، وہ خود دوا لینے جاتے، مجھے کھلاتے، ہر ممکن آرام دیتے۔ ان کی محبت میرے لیے ایک دوا بن چکی تھی۔ امید کی روشنی۔ 9 مہینے کے سفر کے بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا۔
ہم نے اس کا نام نورین رکھا۔ نورین ہماری زندگی میں روشنی بن کر آئی، وہ ہم دونوں کی محبت کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ نورین کے آنے کے بعد ہمارے درمیان محبت اور بھی بڑھ گئی۔ ہم نے اسے اچھے اخلاق، دین اور محبت سے بھرپور ماحول دینے کا عہد کیا۔ عاصم ایک بہترین شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین باپ بھی بن گئے تھے۔ زندگی کا سبق آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر امتحان نے ہمیں ایک دوسرے کو مزید قریب کر دیا۔ اگر ہم نے صبر اور برداشت نہ کیا ہوتا، اگر ہم نے سچائی سے ایک دوسرے کا سامنا نہ کیا ہوتا تو شاید ہم یہ سب کچھ نہ پا سکتے۔ ہماری کہانی شاید فلمی نہ ہو، مگر اس میں اصل جذبات تھے، اصل محبت تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک حلال رشتہ تھا جس نے ہمیں مضبوط کیا۔ محبت وہی خوبصورت لگتی ہے جب وہ حلال ہو، پاک ہو اور اللہ کے راستے پر چلے۔ عاصم اور ماہین کی کہانی ایک ایسی مثال ہے کہ اگر رشتے میں سچ، عزت اور صبر ہو تو کوئی بھی طوفان اسے توڑ نہیں سکتا۔ اللہ ہر دل کو سچی، حلال اور سکون بھری محبت عطا کرے، آمین۔